السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دائز پر موجود صدر محترم، معزز مہمانان، قابل قدر علماء کرام، میرے ساتھی اساتذہ کرام، پیارے بچوں اور آج کے اس پروگرام کے لیے آئے ہوئے تمام مہمانان، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی توجہ یہاں رہے۔ سارا اسکول جو ہمارا دردمند اردو اسکول ہے، اس کی جو رپورٹ ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صدہا حمد و ستائش ہے اس رب ذوالجلال کے لیے جس نے انسان کو پڑھنا لکھنا سکھایا اور اس میں وہ فطری صلاحیت رکھی جس کے ذریعے انسان نہ صرف اخروی زندگی میں کامیاب ہوگا بلکہ اس دارالعمل میں سرخرو ہوگا۔ اس بات کی اشد ضرورت محسوس کی گئی کہ انسان اور عام لوگ اپنی اور اپنے اولاد کی فطری صلاحیت کا استعمال کرے، اور نہ صرف استعمال بلکہ صحیح استعمال جس سے رب کی رضامندی حاصل ہو۔ لہذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت مفتی رفیق پورکر صاحب اور ان کے تمام اراکین نے انجمن دردمندان تعلیم و ترقی ٹرسٹ کی بنیاد ڈالی، اور اسی کے ماتحت مختلف مقاصد کے تحت آج سے تقریباً 23 سال پہلے سن 2001 میں دردمند نرسری و KG اسکول کی بنیاد ڈالی گئی۔ سن 2004 میں باقاعدہ حکومت کی منظوری حاصل کر کے جماعت اول سے پرائمری اسکول جاری ہوا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اسکول اپنی ترقی کی جانب بڑھتا رہا۔ الحمدللہ یہ اسکول جو آپ کے سامنے ہے، یہاں جماعت پہلی سے 7ویں تک 266 طالب علم پڑھ رہے ہیں۔ دردمند پری پرائمری اسکول میں 56 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ ان بچوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے کل 13 اساتذہ اور 6 علماء کرام جو قابل ہیں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بفضل تعالی ہماری اسکول ترقی کرتے ہوئے ہائی اسکول میں تبدیل ہوئی۔ بچوں کی کثیر تعداد کے پیش نظر مہاڑ کے قریب کاملا بستی میں دلکش و دیدہ زیب عمارت میں دردمند کالسیکر ہائی اسکول اور جونیئر کالج کی بھی ابتدا کی جا چکی ہے۔ یہاں جماعت 8ویں سے 12ویں تک بڑی تعداد میں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے 4 قابل اساتذہ اور 3 علماء کرام اسکول میں انتک محنتیں کر رہے ہیں۔ حاضرین، اب ایک ہم اہم کڑی ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بات واقعتاً بڑی اہم اور قابل التفات ہے کہ اگر انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کامیاب بنانی ہے تو اسے زمانے کی رفتار سے چلنا ہوگا۔ تمام اساتذہ کرام کی انتک محنتیں ہیں۔ اس کے بعد KTM مقابلے ہوئے، اس مرتبہ موربہ میں ہوئے، الحمدللہ وہاں پر بھی ہمارے بچے جو ضلعی سطح پر مقابلے تھے وہاں بھی ہمارے بچے شریک ہوئے اور وہاں پر بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ نیز سالانہ کھیلوں کے مقابلوں کا بھی شاندار انعقاد کیا گیا۔ الحمدللہ اس سال اسکول کی تعلیمی سیر کا بھی کامیاب انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا، اور اس کا مقصد یہی ہے تعلیمی سیر کا کہ بچوں کو ماضی اور تاریخی ورثے سے آگاہی ہو جائے، طلبہ آثار قدیمہ سے واقفیت حاصل کر لے، اور اللہ پاک نے جو قدرتی نظام بنایا ہے اس نظام کو دیکھ کر ان کے سینوں میں خالق حقیقی کا یقین پیوست ہو جائے، اللہ کی بنی ہوئی مخلوق کا اثر یہ لے۔ اسی کے چلتے بچوں کی سیر کا بھی شاندار انعقاد کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جو آسمانی نظام قائم کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک 3D کے ذریعے کہکشاں کے اندر موجود جو سیارے ہیں اس کی معلومات کے لیے ایک ٹیم ممبئی سے آئی تھی۔ اس کا بھی بچوں نے کافی اچھے انداز میں فائدہ اٹھایا، اور جو سیارے ہیں ہماری کہکشاں میں موجود اور جو فلکی نظام ہے اس کی باریکی سے بچوں کو معلومات دی گئی۔ اس کے بعد تبھی انسان صحیح معنی میں دنیاوی زندگی میں کامیاب ہوگا۔ چنانچہ ایک زمانے میں دیگر زبانوں کا کثرت سے رواج تھا، اس لیے وہ زبانیں اپنے وقت کی کنگ کہلانے لگی تھی، لیکن جب زمانے نے یکایک کروٹ بدلی اور پوری قوم کی زبان تبدیل ہونے لگی تو لوگوں کو بھی اس رنگ میں رنگنا پڑا، اور وہ زبان ہے انگریزی۔ آج کے دور میں جہاں مادری زبانیں رائج ہیں وہی انگریزی کا بھی بول بالا ہے، لہذا اب اس کی
ضرورت محسوس ہونے لگی کہ ہم کس طرح ہمارے بچوں کو دنیاوی زندگی میں کامیاب بنائیں، دینی ماحول میں انگریزی تعلیم دلائیں۔ اسی بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہماری منتظمہ کمیٹی نے اہم فیصلہ لیتے ہوئے دردمند عبداللہ مقدم انگلش اسکول کاملہ کی بنیاد ڈالی، جس میں بڑی تعداد میں ہمارے بچے دینی ماحول میں رہ کر انگریزی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مزید جیسے مولانا عرفان نے کہا کہ وہاں پر جامعہ اسلامیہ کوکن میں بڑی تعداد میں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہاں جماعت 8ویں سے ہاسٹل میں بچوں کو داخلہ دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ پورے کوکن سے نہیں بلکہ ریاست بھر کے مختلف شہروں سے وہاں بچے داخلے لے رہے ہیں، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ قرآن کی تعلیم اور قرآن کے زیور سے بھی آراستہ ہو رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے اور مفتی صاحب کے اراکین نے صرف اسکول کو ہی نہیں سوچا بلکہ مدرسہ، دین، قرآن جو اصل ہے اس کو بھی پیش رکھا، اور الحمدللہ 11ویں 12ویں اس کا بھی نظام قائم کیا، اور پھر عالمیت کی جماعتوں کو بھی اس کے ساتھ اب جوڑ دیا۔ یعنی ایک ہی عمارت کی چھت کے نیچے ایک بچہ اب گریجویٹ بھی ہوگا، اور الحمدللہ دوسرے ہاتھ میں اس کے عالمیت کی سند فراغت بھی رات دن ان پر محنتیں کر رہے ہیں اور قرآن پاک کو ان کے سینوں میں محفوظ کرا رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک نظام جامعہ اسلامیہ کاملہ کے اندر بھی ہے، وہاں پر بھی بڑی تعداد میں ہمارے بچے زیر تعلیم ہیں، اور بڑی تعداد میں علماء کرام ان کی تعلیمی اور پھر دنیاوی دینی تربیت میں کوشاں ہیں۔ الحمدللہ اس سال داخلوں کا سلسلہ بھی پنویل اور پھر یہاں آگے اور سندھو دور پورے کوکن سے طلبہ الحمدللہ یہاں جماعت 5ویں سے ہاسٹل کے نظام میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ بچے اس عظیم کتاب پر محنتیں کر رہے ہیں جس کتاب کو اللہ نے ہدی للناس۔ اس عمارت میں 11ویں 12ویں کے وہ خواہش مند طلبہ جو آگے چل کر ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، مفتی صاحب اور ان کے اراکین کو اللہ بہترین جزا دے، بہترین شایان شان اس کا بدل دے۔ مفتی صاحب اور ان کے اراکین نے پہل کی، اور اس اسکول میں 11ویں 12ویں کے ساتھ نیٹ جو ایک کمپیٹیٹیو ایگزام ہے، مقابلہ جاتی امتحان ہے، جس کو پاس کر کے ہمارے بچے بہترین ڈاکٹرز بننے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ دعائیں کیجئے کہ اللہ پاک مفتی صاحب اور ان اراکین کے تمام مقاصد میں دن دگنی رات چوگنی اللہ ترقی نصیب فرمائے۔ اور خوش آئند بات اور ایک یہ بھی ہے کہ مفتی صاحب نے لا کالج کی بھی پرمیشن کی الحمدللہ تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ اراکین مفتی صاحب اس کوشش میں کہ ہمارے بچے لا کالج اور لائر اور وکیل بھی بنے۔ الحمدللہ کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ وہ پرمیشن بھی آ جائے گی، اور الحمدللہ ہمارے بچے عالمیت کے ساتھ انشاءاللہ لائر بھی بنیں گے، وکیل بھی بنیں گے، اور ہماری قوم کو الحمدللہ بہترین خدمات دیں گے۔ معزز سامعین، ہماری اسکول کے قیام کا مقصد ہی تھا کہ دینداری والے ماحول میں طلباء کو عصری تعلیم سے بھی روشناس کرایا جائے، لہذا ہماری اسکول میں شعبہ دینیات قائم کیا گیا ہے، اور بچوں کو دینی تعلیمات جس میں ناظر قرآن نیز مولانا ابو الحسن اسلامک اکیڈمی بھٹکل سے جاری اسلامیات کی کتابوں کے ذریعے طلباء کے اخلاق اسلام کی تاریخ سے آگہی نیز مسائل کے لائن کے اہم ترین معلومات ماہر علماء کرام بچوں کو دے رہے ہیں۔ وقتاً فوقتاً شعبہ دینیات کی جانب سے مختلف پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ امسال حج و قربانی کوئز اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئز کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ خاص مواقع پر حالات کے چلتے جیسے قربانی کے ایام آ گئے تو ہمارے علماء کرام بچوں کے درمیان میں قیمتی نصیحتیں اور اس کی فضائل بیان کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، محرم الحرام کا مہینہ آ گیا، حالات کے چلتے ہمارے علماء کرام ان بچوں کو قیمتی نصائح اور مواعظ حسنہ سے نوازتے رہتے ہیں۔ اب آج جو تکمیل ناظر قرآن کا پروگرام ہوا یہ بھی اسی دینیات کے شعبے کی ایک کڑی ہے۔
خاص خاص صورتوں کو بھی بچوں کو حفظ کرایا جا رہا ہے، باقاعدگی سے پڑھائے گئے نصاب پر امتحانات بھی لیے جاتے ہیں۔ اب آئیے اسکولی پروگرام کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہر انسان میں قدرتی طور پر بہت سی صلاحیتیں ہوتی ہیں، لہٰذا ہماری اسکول میں طلبہ میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے سال بھر میں مختلف پروگرام انجام دیے جاتے ہیں، جس میں اردو، انگریزی، ہینڈ رائٹنگ مقابلے، پہاڑوں کے مقابلے، الٹی گنتی کے مقابلے، ڈرائنگ کمپٹیشن، نظم خوانی مقابلے، نعت خوانی مقابلے، اردو، انگریزی، مراٹھی مضمون نویسی کے مقابلوں کا شاندار انعقاد کیا جاتا ہے، اور ان کے پیچھے ہمارے تمام اساتذہ انتھک کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں۔ اسی کے چلتے ہمارے بچے بہترین ان مقابلوں میں نتائج لاتے ہیں۔ اس سال ہمارے اسکول کے لیے ایک سنہرا موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ مائے روبوٹکس کے زیر انتظام یاسر مکری سر کی ایک ٹیم ہماری اسکول میں آئی تھی۔ مائے روبوٹکس کے ذریعے